بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت زیادہ میسیج ریسیو ہوئے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے اوپر جادو کون کرتا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے اوپر جادو کون کرتا ہے، بلکہ آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے ذریعے آپ کو علم ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر کون جادو کرتا ہے، کون آپ کا دشمن ہے، اور پھر اس جادو کا توڑ بھی بتائیں گے کہ اس جادو کو آپ نے ختم کیسے کرنا ہے، اور یہ ایک فرمائشی ویڈیو ہے۔ اب اس کا مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج کی اس ویڈیو میں دو چیزیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، جیسے میرے بھائی نے فرمایا، بہت سارے لوگ ہمیں یہی پوچھتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے، تو بعض لوگوں کو ہم عمل کر کے بتا بھی دیتے ہیں کہ بھئی فلاں بندے نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور بعض حضرات کو ہم عمل بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ خود کر لیں۔ تو آپ حضرات کو بھی ہم عمل بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ وہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 3 دنوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو کس نے کیا ہے، کس نے کروایا ہے، کہاں دفن کیا گیا ہے، جلایا گیا ہے، بہایا گیا ہے، کیا اس کا کیا گیا ہے، یہ آپ کو بتا دیں، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب وہ عمل کیا ہے، کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آنا ہے تو بستر پہ آنے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اچھے طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیں گے، تو بستر پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ نے سورہ تکویر پڑھنی ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ تکویر ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ اس کی پہلی 2 آیات ہیں، آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب بھلے زبانی پڑھ لیں، بھلے قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ لیں، بھلے موبائل سے دیکھ کے پڑھ لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، پڑھیں آپ 3 مرتبہ۔ پڑھ کر سنت کے مطابق سیدھا ہاتھ نیچے رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے، یا قبلے کی طرف اگر آپ کا بیڈ نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھیں اور سنت کے مطابق آپ سو جائیں۔ کسی سے بات نہیں کرنی، جب آپ نے سورہ تکویر پڑھ لی ہے تو بغیر بات کی آپ نے سونا ہے، بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نے بات کر لی تو آپ کا عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر جو آپ چاہ رہے ہیں ویسا کام نہیں ہوگا۔ بات نہیں کرنی، بنا بات کیے آپ سو جائیں۔ اگر آپ کی روحانی پاور سٹرانگ ہے تو انشاءاللہ پہلی رات کو ہی آپ کو خواب میں ساری فلم چل جائے گی، سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا کہ میرے اوپر کیا کچھ کیا گیا، کس نے کیا، کہاں کیا۔ پہلی رات بھی کریں، دوسری رات بھی کریں، اور تیسری رات بھی کریں۔ انشاءاللہ العزیز پورے یقین اعتماد سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی شخص ہوگا آپ کو خود بخود نظر آ جائے گا۔ یہ تھا وہ فرمائشی عمل جو ہماری بہت ساری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے ہمیں عرض کی کہ آپ ہماری طرف سے یہ عمل ضرور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے عمل کی طرف کہ جو جادو جس نے کیا ہو اس کی کاٹ کیسے کرنی ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز آپ حضرات کے گوش گزار کی اور بڑے عمل بتائے، لوگوں کو بہت فائدہ ہوا الحمدللہ۔ آج لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو سال ہر سال سے جادو کے مریض تھے، بیچارے بڑی مشکل میں تھے، تو اللہ کے فضل سے یہ سارا کچھ ہوا، اب وہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو بھی بڑی خاص ہے۔ اگر آپ کے اوپر بڑا سخت جادو کیا گیا ہے، آپ کے اوپر بندش کر دی گئی ہے، مثلا کسی بھی قسم کا جادو ہے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، کوئی بھی جادو کے وار آپ کے اوپر چلا گیا ہے، یا جنات آپ کے اوپر مسلط کروائے گئے ہیں، جنات بھی مسلط ہوتے ہیں، موکلات مسلط کروا دی جاتے ہیں،
یا پھر نمبر 3 بد نظر آپ کو لگ گئی ہے، ان تینوں صورتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے جو آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ قرآنی عمل ہے، اللہ کے کلام کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، صرف یقین کامل ہونا چاہیے۔ کامل یقین کے ساتھ جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور ان کا فائدہ پہنچے گا۔ عمل کی ترتیب، طریقہ کار بتانے سے قبل ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کو لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ آپ نے عمل کتنے دن کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمل کرنے سے پہلے آپ نے یہ بات میں بارہا آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی عمل کریں، اور خاص کر یہ جو جادو کی کاٹ کے اعمال ہوتے ہیں، ان اعمال سے پہلے صدقہ دینا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مفتی صاحب کس چیز کا صدقہ دیں؟ بھائی آپ بھلے کسی بچے کو صدقے کی نیت سے ٹافی وغیرہ کھلا دیں، کوئی ٹافیاں کھلا دیں۔ اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے تو آپ کوئی بڑی چیز صدقہ کر دیں۔ تو عمل سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے، کسی بھی چیز کا صدقہ دے دیا۔ اب صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ صدقے کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن 2 فائدے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کے جسم و جان کے اوپر وبائیں ہیں، چڑیلیں، جنات، مصیبتیں، پریشانیاں جو مسلط ہو چکی ہیں، صدقہ دینے کی برکت سے وہ ہٹ جائیں گی، وہ دور ہو جائیں گی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کی برکت سے انسان آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ جب آپ صدقہ دیں گے تو آپ کے اوپر جو آزمائش آئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے یا جادو جنات کی طرف سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں کچھ نرمی آئے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی برکت سے عمل کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے، عمل کی تاثیر 200% ہو جاتی ہے۔ صدقہ دیں، عمل کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ ایک بات میں نے آپ کو بتا دی کہ عمل سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ نمبر 2، جب آپ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ نے عمل سے پہلے اور آخر درود ابراہیمی 3 بار ضرور پڑھ لینا۔ اب درود ابراہیمی کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی درود ابراہیمی ہو یا کوئی بھی درود پاک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری ذات عالی پر درود پڑھنے والا ہے، قیامت کے دن وہ میرا ہمسایہ ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اس لیے درود پاک حضور کی شفاعت کا ذریعہ بھی ہے اور عمل کی قبولیت کے اوپر مہر بھی لگ جاتی ہے۔ تو آپ نے اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ نمبر 3 بات یہ ہے کہ کتنے دن یہ عمل کرنا ہے؟ یہ عمل صرف آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے۔ اور کس وقت کرنا ہے؟ آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے، جو وقت آپ کو آسانی سے ملے آپ اس وقت میں عمل کر لیں۔ ایک کوشش آپ یہ کریں کہ جس دن آپ نے پہلے وقت میں عمل کیا، مثلاً آپ نے صبح نماز فجر کے بعد عمل شروع کیا پہلے دن، دوسرے دن بھی آپ اسی وقت یہ عمل کریں، تیسرے دن بھی آپ اسی وقت یہ عمل کریں۔ وقت آپ نے چینج نہیں کرنا، وقت میں تبدیلی نہیں لانی، ایک وقت میں آپ نے عمل کرنا ہے، وہ وقت آپ نے پہلے دن متعین کرنا ہے۔ اب یہ عمل کرنا کس چیز کے اوپر ہے اور پڑھنا کیا ہے؟ میں نے ساری تفصیل آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ آپ نے لینے ہیں ٹوٹل 3 عدد پیاز، 3 عدد پیاز لینے ہیں۔
یہ پیاز آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، 1 2 اور 3، یہ ٹوٹل 3 عدد پیاز ہیں۔ آپ نے یہ 3 عدد پیاز حاصل کر لینے ہیں۔ اب 3 عدد پیاز آپ نے لے لیے تو یہ جادو کی کاٹ آپ کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، یہ جو جادو کی کاٹ ہو رہی ہے بھلے فرد واحد پر ہے، مثلا آپ کے گھر میں کسی ایک فرد کے اوپر جادو ہے، اس کی بھی یہ کاٹ کے لیے کافی ہے، اور اگر سارے گھر پر جادو ہے، گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، آوازیں آتی ہیں، اور جناب کپڑے کٹ جاتے ہیں، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، اور مختلف قسم کی جو بھی ان کی حرکات ہوتی ہیں آپ کو نظر آتی ہیں، تو آپ دونوں کی کاٹ کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ سارے گھر کی کاٹ کے لیے بھی یہ عمل کافی ہے، اور اگر ایک فرد کے اوپر جادو ہوا ہے تو اس کی کاٹ کے لیے بھی یہ عمل کافی ہے۔ اب یہ عمل کس پہ کرنا ہے؟ پیاز کے اوپر۔ آپ نے یہ 3 عدد پیاز لے لیے، ان کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ٹیبل کے اوپر، کسی کولی وغیرہ میں کسی برتن میں ڈال لیں، ان کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اپنے سامنے رکھنے کے بعد آپ نے اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 3 بار آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے کلام کی ایک بڑی وزنی صورت، بڑی وزنی آیت، بڑی طاقتور آیت ہے، وہ پڑھنی۔ وہ کیا ہے؟ کل امر مستقر، کل امر مستقر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنے بھی یہ کام ہو رہے ہیں یہ سب میرے اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اور اللہ نے جو انسانوں کے لیے مقدر کیا ہے اس کے مطابق ہی یہ نظام چل رہا ہے۔ اب کل امر مستقر، یعنی جادو اگر آپ کے اوپر چل گیا ہے، کسی جادوگر نے کر دیا، کسی دشمن نے آپ سے دشمنی لے لی، کسی نے آپ کے اوپر یہ آپ کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کر دی، جب آپ اللہ کی صورت کے، اللہ کے کلام کی اس آیت کو پڑھیں گے تو گویا کہ اللہ سے ہم استدعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جس طرح آپ کا حکم ساری کائنات پہ چلتا ہے، اس طرح آپ اپنا حکم میرے جادو پر چلا کر اس کو بھی ختم کر۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ، بڑے آرام سکون تسلی کے ساتھ آپ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھ کر ان پیازوں کے اوپر آپ دم کر دیں۔ دم کر دیا، ان کو آپ نے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ لینا ہے، کیونکہ ہماری اجازت ہوتی ہے باموکل، یہ آپ کے پیاز گم بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے کسی محفوظ جگہ پہ رکھیں۔ یہ پہلے دن کا آپ کا عمل ہے۔ اب دوسرے دن آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، جہاں یہ پیاز رکھے ہیں وہاں سے اٹھائیں، ان کو پکڑیں، اور ان کے اوپر پھر اسی ترتیب کے مطابق آپ یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پھر پڑھیں۔ کیا؟ کل امر مستقر، کل امر مستقر، کل امر مستقر، 100 مرتبہ پڑھ کر انہی پیازوں کے اوپر آپ پھر دم کر دیں جن کے اوپر آپ نے پہلے دن دم کیا تھا۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ ان کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دیں۔ تیسرے دن آپ پھر ان کو لیں۔ تیسرے دن جب آپ کا ٹائم آ جائے گا عمل کرنے کا، آپ ان کو لیں، لینے کے بعد آپ ان کے اوپر پھر پڑھائی کریں، پھر پڑھائی کریں، پھر 100 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اب آپ نے ان پیازوں کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اسی جگہ گھر میں بیٹھے بیٹھے جہاں پر آپ ان کو پڑھا ہے، عمل کر لیا ہے، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک چھری منگوائیں، چھری منگوا کر ان کے آپ ٹکڑے کریں، ٹکڑے کریں، ٹکڑے 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 کر کے جب یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے، اپنے گھر سے ایک کالا کپڑا لے لیں، یا سرخ رنگ کا کپڑا لینا ہے یا کالے رنگ کا کپڑا لینا ہے، ان دونوں میں سے جو کپڑا آپ کو مل جائے آپ نے وہ کپڑا لینا ہے۔ کپڑا لے کر آپ ان پیازوں کو اس پہ بند کریں، بند کرنے کے بعد بھلے ان کو دفن کر دیں، بھلے ان کو بہا دیں، بھلے ان کو جلا دیں، انشاءاللہ العزیز سالہ سال سے چلا ہوا جادو، پرانا جادو، بڑے علاج آپ نے کروائے، وہ ختم نہیں ہوا۔ ان 3 دنوں کے عمل سے انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس جادو کو جڑ سے ختم کر دے۔ جی، تو جو لوگ جادو کے شکار ہو چکے ہیں
وہ یہ 3 دن کا عمل ضرور پڑھے، انشاءاللہ آپ کے گھر سے ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔